بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکمل نماز کا طریقہ مردوں کے لیے۔ نماز کا مسنون طریقہ مردوں کے لیے۔ قیام اور دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کا طریقہ۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا اور سر کو نہ جھکانا۔ نمبر 2، تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا۔ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں سے کانوں کا چھونا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 3، ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا۔ نمبر 4، انگلیوں کو اپنے حالت پر رکھنا، یعنی نہ زیادہ کھلی رکھنا اور نہ زیادہ بند رکھنا۔ نمبر 5، دونوں پیروں کے درمیان کم سے کم 4 انگلی کا فاصلہ رکھنا اور پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھنا۔ نمبر 6، حالت قیام میں نگاہوں کو سجدے کی جگہ رکھنا۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ۔ نمبر 1، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے پشت پر رکھنا۔ نمبر 2، چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر گٹے کو پکڑنا۔ نمبر 3، بیچ کی 3 انگلیوں کو کلائی پر رکھنا۔ نمبر 4، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ قرات کرنے کا طریقہ۔ نمبر 1، ثنا پڑھنا۔ نمبر 2، اعوذ باللہ پڑھنا۔ نمبر 3، بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 4، آہستہ سے آمین کہنا۔ نمبر 5، فجر اور ظہر میں طویل مفصل یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک، عصر اور عشاء میں اوساط مفصل یعنی سورہ بروج سے سورہ لم یکن تک، اور مغرب میں قصار مفصل یعنی سورہ زلزال سے سورہ ناس تک کی صورتوں میں سے پڑھنا۔ نمبر 6، فجر کی پہلی رکعتوں کو طویل یعنی لمبا کرنا۔ نمبر 7، فرض نمازوں میں اطمینان سے قرات کرنا اور تراویح میں درمیانی رفتار سے پڑھنا۔ نمبر 8، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا۔ رکوع کا طریقہ۔ نمبر 1، رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جانا۔ نمبر 2، رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا۔ گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو کھلی رکھنا۔ نمبر 3، پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا۔ نمبر 4، پیٹ کو بالکل سیدھا رکھنا۔ نمبر 5، سر اور کمر کو برابر رکھنا اور نگاہیں قدموں پر رکھنا۔ نمبر 6، رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا۔ نمبر 7، رکوع سے اٹھتے ہوئے امام کا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا، سمیع اللہ لمن حمیدہ، مقتدی کا ربنا لک الحمد اور اکیلے نماز پڑھنے والے کا دونوں کہنا۔ نمبر 8، رکوع سے اٹھ کر اطمینان سے بالکل سیدھا کھڑا ہونا۔ نوٹ: رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونے کو قومہ کہتے ہیں۔ یہ قومہ واجب ہے، اس لیے اس پر خاص توجہ دینا چاہیے۔ سجدے میں جانے کا طریقہ۔ نمبر 1، تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جانا۔ نمبر 2، سجدے میں جاتے وقت سر اور سینے کو نہ جھکانا، بالکل سیدھا رکھنا۔ نمبر 3، پہلے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھنا، پھر دونوں ہاتھوں کو، پھر ناک کو، پھر پیشانی کو۔ سجدے کا طریقہ۔ نمبر 1، دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا۔ نمبر 2، سجدے میں ناک اور پیشانی دونوں کا زمین پر رکھنا۔ نمبر 3، سجدے میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا۔ نمبر 4، پہلوؤں کو بازو سے الگ رکھنا۔ نمبر 5، کہنیوں کو زمین سے الگ رکھنا۔ نمبر 6، سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا۔ نمبر 7، سجدے کی حالت میں پیروں کی انگلیوں کو زمین پر رکھتے ہوئے قبلے کی طرف موڑنا۔ نمبر 8، سجدے کی حالت میں ہاتھ کی انگلیوں کو ملی ہوئی رکھنا۔ نمبر 9، سجدے کی حالت میں نگاہیں ناک پر رکھنا۔ نوٹ: دونوں سجدے کے درمیان اطمینان سے بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ یہ جلسہ واجب ہے، اس لیے اس پر خاص توجہ دینا چاہیے۔ سجدے سے اٹھنے کا طریقہ۔ نمبر 1، تکبیر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھنا۔ نمبر 2، سجدے سے اٹھتے وقت بھی سر اور سینے کو نہ جھکانا بلکہ سیدھا ہی رکھنا۔ نمبر 3، سجدے سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ، پھر گھٹنوں کو اٹھانا۔ قاعدے کا طریقہ۔ نمبر 1، دائیں پیر کو کھڑا رکھنا اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا اور پیر کی انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا اور نگاہ گود پر رکھنا۔ نمبر 3، قاعدے میں اتحیات پڑھنا۔ نمبر 4، تشہد میں بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر لا الہ پر شہادت کی انگلی کو اٹھانا اور الا اللہ پر
رکھ دینا۔ نمبر 5 قاعدے اخیر میں درود شریف پڑھنا۔ نمبر 6 درود شریف کے بعد دعائے معذورہ پڑھنا۔ سلام پھیرنے کا طریقہ: نمبر 1 دونوں طرف سلام پھیرنا۔ نمبر 2 پہلے دائنی طرف سلام پھیرنا پھر بائیں طرف۔ نمبر 3 سلام پھیرتے وقت گردن کو اتنا موڑنا کہ پیچھے کے لوگ کو رخسار یعنی گال نظر آئے۔ نمبر 4 امام کو مقتدیوں فرشتوں اور نیک جنات کی نیت کرنا۔ نمبر 5 مقتدی کو امام فرشتوں نیک جنات اور دائیں بائیں طرف کے مقتدیوں کی نیت کرنا۔ نمبر 6 منفرد کو صرف فرشتوں کی نیت کرنا۔ نمبر 7 مقتدی کو امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرنا۔ نمبر 8 دونوں دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے پست کرنا، پست یعنی بلند زور سے کہنا۔